الرحیم، وضو کے فضائل پر بات ہو رہی ہے، تو آج بھی آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں کہ تم وہ اعمال کرو تو ان کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند فرمائے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور وہ اعمال ہمیں بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل بتلائے۔ پہلا عمل فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ سختی کے باوجود، مشقت کے باوجود وضو کو کامل طور پر کرنا۔ یعنی مثال کے طور پر سردی کا شدید ترین موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اب ہوگی تو مشقت، لیکن اس کے باوجود وضو کامل طور پر کرنا، یعنی اس طرح کرنا کہ وضو کے تمام فرائض، سنن اور مستحبات کو مد نظر رکھ کر وضو کرنا۔ دوسرا فرمایا وکثرۃ الخطیٰ الی المساجد، مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ جانا۔ اور تیسرا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ فرمایا یہ وہ 3 اعمال ہیں، جو شخص یہ 3 اعمال پابندی سے کرے گا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، کہ سن لو یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رباط کا کیا مطلب؟ اسلامی سرحد پر پہرا دینے کے لیے جس فوج کو متعین کیا جاتا ہے یا مجاہدین کو متعین کیا جاتا ہے اور وہ وہاں جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس کو رباط کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح فوج اسلامی سرحد پر پہرا دیتی ہے، جس کی وجہ سے باقی مسلمان دشمن کے حملہ سے محفوظ رہتے ہیں، تو اسی طرح جو شخص یہ 3 اعمال کرے گا، یعنی کامل طور پر وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، جو شخص یہ 3 اعمال پابندی کے ساتھ کرے گا وہ انسان دشمن کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا